الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم صدق اللہ العلی العظیم۔ عن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال بلغنی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور پردہ نشین، اللہ رب العزت کا شکر ہے، احسان ہے، شکر عظیم ہے، احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایمان جیسی عظیم الشان دولت عطا فرمائی۔ ایمان کا مل جانا گویا کہ دونوں جہاں کی خیر کا مل جانا ہے۔ ایمان کا مل جانا دونوں جہاں کی کامیابیوں کا ملنا ہے۔ ایمان کا ملنا دونوں جہاں کی خیر و برکت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ رب العزت کا اس بات پر شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو دونوں جہاں کی عظیم الشان نعمت ایمان عطا فرمائی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم، جو بندہ بھی شکر ادا کرے گا، جو بندی بھی شکر ادا کریں گی، لأزیدنکم، ہم اس کی اس نعمت میں اضافہ فرمائیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نافرمانی کرو گے، کسی نعمت کی ناقدری کرو گے تو ہم تم سے اس نعمت کو چھین لیں گے، اور ان عذابی لشدید، اللہ فرما رہے ہیں کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس لیے معزز خواتین اور معزز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں جتنی بھی نعمتیں دی ہے، ہر ایک پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے ایمان دیا، بہت بڑی نعمت ہے، اس پر شکر ادا کریں۔ اللہ نے ہمیں ایک ایمان والے گھر میں پیدا کیا، یہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے، اللہ کا اس پر شکر ادا کریں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں سر ڈھانکنے کے لیے مکان کی نعمت سے نوازا ہے، اللہ کے سامنے اس کا شکر ادا کریں۔ اللہ رب العزت نے بدن کو چھپانے کے لیے کپڑوں کا انتظام کیا، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے 2-3 وقت کھانے کا انتظام فرمایا، اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں۔ اس لیے کہ ہم جس نعمت پر شکر ادا کریں گے وہ نعمت ہماری بڑھے گی، یہ اللہ کا فرمان ہے، قرآن کی بات ہے، صاف اور 2 ٹوک الفاظ میں اللہ نے اعلان کیا۔ نعمتوں کی شکر گزاری ہوگی تو نعمت میں اضافہ ہوگا۔ آج 2 لقمے کھا کر ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس شکر کی ادائیگی کی بنیاد پر اللہ کل ہمیں اس سے 10 گنا زیادہ عطا فرمائیں۔ لیکن اگر ہم اللہ کی زمین پر رہ کر اللہ کی نعمتیں سے فائدہ اٹھا کر اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں تو یاد رکھنا آج ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں کل اللہ وہ نعمتیں بھی چھین لیں گے۔ اللہ کا ضابطہ یہی ہے، اللہ قدردانوں کو عطا کرتا ہے اور ناقدروں سے اللہ چھین لیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ہر وقت اپنے زبان کو اللہ کے شکر میں لگانا چاہیے، شکوے شکایت سے اپنی زبان کو پاک اور صاف رکھنا چاہیے۔ شکر کا مادہ پیدا ہوگا، واقعتاً میں اللہ دین اور دنیا میں، آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی ایسی نعمتیں دے گا کہ ہم خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ اتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ نے ہمیں کیسے عطا فرمائی۔ ہمارا ذہن و دماغ، تصور اور خیال بھی نہیں جا سکتا، اللہ اپنے خزانوں سے ایسی نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں گا۔ اور جب ناشکری کا مادہ آئے گا
کہ اللہ نے دیا ہے سب کچھ، اس کے باوجود ناشکری، ہر وقت ناشکری کے کلمات زبان پر ہے، تو یاد رکھنا اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے، پھر اللہ نعمت کو ایسا چھین لے گا کہ ہم لوگ دو لقمے کی بھی محتاج ہو جائیں۔ دنیا کی تاریخ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سی قومیں جنہیں اللہ نے مال و دولت عطا فرمایا تھا، حکومت و سلطنت عطا فرمائی تھی، لیکن وہ لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے تھے، ناشکری کیا کرتے تھے، اللہ نے ان سے وہ نعمتیں چھین لی۔ بنی اسرائیل کا واقعہ دیکھیں کہ جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے وادی کے اندر، اللہ رب العزت نے 40 سال بیٹھے بٹھائے ان کو جنت کی نعمتیں دنیا میں کھلائی، لیکن ناشکری کی اور کہا یا موسیٰ انا لنصبر علی طعام کا، کہ اے موسیٰ ہم یہ کھانا کھا کھا کر بور ہو گئے ہیں، اب تو ہمارے لیے جو ہے تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں جو ہے تو دنیا کا کھانا بھی کھلائے۔ تو اللہ نے جنت کا جو کھانا اللہ انہیں دنیا میں دیتے تھے وہ چھین لیا اور پھر جو ہے تو دنیا کا کھانا دینے لگے۔ تو پتہ چلا یہ کہ نعمتوں کی قدردانی ہوں گی، اللہ نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے، اور نعمتوں کی ناقدری ہوں گی، ہر وقت شکوے شکایت چلتے رہیں گے، جو نعمتیں ہمارے پاس ہے وہ بھی چھین لی جائیں گی۔ کیونکہ عموماً معاشرے میں دیکھنے میں آتا ہے کہ آج ہماری زبانوں سے اللہ کا شکر ختم ہو چکا ہے، بس شکوے شکایت کا مزاج بن چکا ہے کہ اللہ نے دیا ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود بھی کسی کے پاس بیٹھے شروع ہو جاتا یہ مسئلہ ایسا ہے، وہ مسئلہ ایسا ہے، یہ بس نہیں ہو رہا، یہ ایسے ہے، ہمارے یہ رشتہ دار ایسے ہے، جو کہانیاں شروع ہو جاتی یہ ناشکری ہے میری بہنوں۔ اگر اللہ رب العزت نے تمہاری اس ناشکری کے اوپر پکڑ کی تو جو نعمتیں ابھی موجود ہے وہ بھی ختم ہو جائیں۔ اسی طرح اچھے رشتوں کا ملنا یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے کہ آپ کا رشتہ اچھے گھرانے میں ہوتا ہے، آپ کو شوہر کی شکل میں ایک اچھا مرد ملتا ہے، یا بھائی کی شکل میں ایک اچھا مرد ملتا ہے، والد کی شکل میں ایک اچھا مرد آپ کو ملتا ہے، تو آپ کو ان کا بھی شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، دعاؤں میں اللہ کے سامنے اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایسے والد کی بیٹی بنایا جس نے مجھے میری ہر طرح کی خیال رکھنے کی کوشش کی۔ یا اللہ تو تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایسے بھائی کی بہن بنایا جو میری ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے، میری عزت کی، میری عفت کی حفاظت کی اس کو فکر رہتی ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایسا شوہر عطا فرمایا کہ وہ میرا ہر طرح سے خیال رکھتا ہے، میری ہر طرح کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اور دین کے کام میں بھی میرا مددگار ہے۔ اگر آپ شکر گزاری کریں گے تو آپ کے یہ جو رشتے ہیں ان کے اندر اللہ اور محبتیں داخل فرمائیں گے، مزید محبتوں کے دخول کا یہ ذریعہ بنے گا۔ لیکن ہم شکوے شکایت کرنے لگیں گے تو یاد رکھنا رشتے یہ ایسے بدلے نہیں جا سکتے، باپ کا رشتہ، بھائی کا رشتہ، بیٹے کا رشتہ، ایسے رشتے ان کو بدلا نہیں جا سکتا۔ لیکن ہم ناشکری کریں گے، اللہ ان رشتوں کے اندر ایسی نفرتیں داخل کریں گے، پھر ہمارا دو پل جینا بھی دشوار ہو جائے گا۔ مسکرانے کے لیے ہم ترس جائیں گے لیکن مسکرانے کا موقع نہیں ملے گا، کیوں؟ ناشکری کی وجہ سے۔ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں جو بھی نعمت دی ہے اس کا شکر ادا کرتے رہے، اللہ اس میں اضافہ کرتے رہیں گے۔ لیکن اصل جو ٹاپک اور جس عنوان کی طرف مجھے آنا ہے وہ یہ ہے کہ معزز خواتین اور پیارے ساتھیوں، اللہ رب العزت نے جہاں ہمیں بہت نعمتیں دی ہے، انہی نعمتوں میں سے ایک اہم نعمت اولاد کی نعمت ہے۔ اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ان لوگوں سے جا کر پوچھو جن کا نکاح ہو کر کافی سال گزر چکے ہیں اور ان کی گود آج بھی اولاد سے محروم ہے، ان سے پوچھو کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک اولاد ماں باپ کے لیے کس طرح آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اس نعمت کی بھی قدردانی کرے اور اس نعمت کی ناشکری سے بچے۔ اب سوال ذہن میں یہ آئے گا کہ اولاد کی قدردانی کیا ہے؟ اللہ نے اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے، اس کا شکر ہم کیسے ادا کریں؟
اور اللہ نے اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے، اس کی ناشکری سے ہم کیسے بچیں؟ تو اس کا جواب سنتے چلے کہ اللہ نے اگر کسی کو اولاد عطا فرمائی تو اس کے شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم زبان سے نماز کے بعد یا اپنی دعاؤں میں اللہ کے سامنے اظہار کریں، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اولاد جیسی نعمت عطا فرمائی۔ یہ تو زبانی شکر ہوا، اور عملی شکر یہ ہے جو اللہ کو مطلوب ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اولاد کی صحیح تربیت کریں۔ فرمایا جس ماں نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی، اس نے اللہ کی اس نعمت کی قدردانی کی۔ بات سمجھتے چلنا، بڑی پوائنٹ کی بات ہے، اور ایک قضیے سے دوسرا قضیہ ملا ہوا ہے کہ جس ماں نے اولاد کی صحیح تربیت کی، گویا اس نے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیا، اور جس ماں نے اپنے اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی، اس نے اللہ کی نعمت کی ناقدری کی۔ دوبارہ ایک بار سنتے چلے کہ اللہ نے اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ مضمون اہم ہے، اس لیے دہرایا جا رہا ہے آپ کے سامنے کہ ہر ایک کے سینوں میں بیٹھ جائے، کیونکہ سنانا اور مذاکرہ کرنا مقصد نہیں ہے، مقصد باتوں کو دلوں تک پہنچانا ہے۔ کانوں تک پہنچانا مقصد نہیں ہے، کانوں تک پہنچانا ہوتا تو موبائل میں ایک آدھا بیان سنا دیا جاتا، کانوں تک تو بات پہنچ جاتی، لیکن مذاکروں کا مقصد ہوتا ہے بات کو دل میں اتارنا، اور یہ ہوگا مذاکرہ بار بار کہنے سے۔ تو اللہ رب العزت نے اولاد کی نعمت عطا فرمائی۔ اولاد ایک نعمت ہے، اور ہمیں اس نعمت کی شکر گزاری کرنا ہے، تو فرمایا اس کی شکر گزاری کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اولاد کی صحیح تربیت کریں۔ اور اگر کسی کو اللہ رب العزت نے اولاد کی نعمت عطا فرمائی اور اس ماں نے یا اس باپ نے اپنے اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی، تو اس نے نعمت اولاد کی ناقدری کی۔ اب آگے سنتے چلے کہ جن والدین نے نعمت اولاد کی قدر کی اور ان کی صحیح تربیت کی، تو اللہ نے فرمایا کہ نعمتوں کی قدردانی ہوگی تو ہم نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے۔ تو اس کا پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ نے ایک اولاد دی تھی، اللہ مزید اولاد میں اضافہ فرمائیں گے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ نعمت میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اولاد اللہ نے ہمیں دی ہے، اس کو اللہ خوبیوں سے اور صفات سے نواز دیں گے۔ نعمت کی قدردانی پر نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ نے اولاد نعمت کی شکل میں دی ہے، ہم نے اس کی صحیح تربیت کی، ہم نے اولاد کی قدردانی کر لی، نعمت کا شکر ادا اپنے عمل سے تربیت سے کر لیا، اللہ اس کے دو انعامات دیں گے۔ نمبر ایک، اولاد میں اضافہ فرمائیں گے، یا نمبر دو، اولاد کی خوبیوں میں اور صفات میں اضافہ فرمائیں گے۔ اور جن والدین نے غفلت کی وجہ سے، کاہلی اور سستی کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے، یا اپنے سجنے سنورنے کے چکر میں پڑ کر، یا دنیا کے اندر رسوم اور رواج کو ادا کرنے کے چکر میں پڑ کر اپنے اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی، تو گویا انہوں نے اللہ نے انہیں ایک پھول جیسی نعمت دی تھی، اس کی ناقدری کی۔ اب ناقدری کے دو وبال آئیں گے۔ پہلا وبال تو اس شکل میں آئے گا کہ اللہ ایک کے بعد اس کے علاوہ اولاد نہیں دیں گے۔ اگر اللہ اولاد دے دے تو دوسرا عذاب یہ آئے گا کہ ان کے اندر سے خوبیوں کو سلب کر دیں گے، ان کے اندر برائیاں، بے حیائیاں اور فحاشی ڈال دیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ والدین نے نعمت اولاد کی قدردانی کی تھی تو ان کی اولاد میں خوبیاں اور اچھی صفات آئی تھی، جس کا فائدہ اولاد والدین کو ان کے بڑھاپے میں ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، جب والدین بوڑھے ہو جائیں گے اور ان کے بچوں کی تربیت صحیح ہوں گی، اچھی خوبیوں والے وہ بچے ہوں گے، تو بڑھاپے میں والدین کا سہارا بنیں گے۔ لیکن ہم نے اولاد کی قدر نہیں کی، ان کی اچھی تربیت نہیں کی، نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے اندر برائیاں اور بے حیائی آ گئی، تو اب بڑھاپے کے اندر وہ ہمارا سہارا نہیں بنیں گے، بلکہ ہمیں مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا، ایک ایک لقمے کے لیے ترسائیں گے،
ایسے بچوں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ والدین نے ان کے لیے ہزاروں کروڑوں روپے کی پراپرٹی چھوڑی، لیکن اخیر عمر میں والدین ایک ایک لقمے کو ترس کر جا رہے ہیں۔ اس میں جہاں ان بچوں کی غلطی ہے، اس سے زیادہ ان کے والدین کی تربیت کا اثر ہے۔ بچے تو نادان ہوتے ہیں، بچے تو ناسمجھ ہوتے ہیں، اصل والدین کی تربیت کا اس پر اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اولاد بھی دے، اولاد میں اضافہ بھی ہو اور ہماری اولاد خوبیوں کی حامل ہو، تو ہمیں اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرنا پڑے گا۔ جو والدین اولاد کی صحیح تربیت کریں گے تو ان کے بچے بڑھاپے میں ان کا سہارا بنیں گے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے، دل کو خوشی پہنچانے کا سامان بنیں گے، اور کل قیامت کے دن یہی بچے ہاتھ اور انگلی پکڑ کر اپنے ماں باپ کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ لیکن اگر یاد رکھنا میری ماؤں، بہنوں اور عزیز ساتھیوں، اگر ہم نے اپنے بچوں کی تربیت اچھی نہیں کی تو یہ بچے بڑھاپے میں ہمارے لیے مصیبت کا باعث بنیں گے، بڑھاپے میں یہ بچے ہمارے لیے تکلیف کا باعث بنیں گے، بڑھاپے میں یہ بچے ہمیں خون کے آنسو رلانے کا ذریعہ بنیں گے، اور کل قیامت کے دن یہ ہمیں دھکا دے کر جہنم میں داخل کر دیں گے۔ اس لیے ابھی ہمارے ہاتھ میں وقت ہے، ہم اپنے اولاد کی تربیت کی فکر کو ابھی سے دامنگیر کر لیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اولاد کی تربیت کس عمر سے کی جائے، کیونکہ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جنہیں اولاد کی تربیت کی فکر نہیں ہوتی ہے، ان کا تو مسئلہ ہی نہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں فکر مند، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے اولاد کی تربیت کرنا ہے، لیکن تربیت کا صحیح ٹائم انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے غفلت ہو جاتی ہے۔ ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوا، ابھی چھوٹا ہے، سال 2 سال بڑا ہوگا، 5-6 سال جب سمجھنے کی عمر میں آئیں گا، جب جا کر ہم ان کی صحیح تربیت کریں گے۔ تو جو لوگ اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بچے کی تربیت کے وقت کا آغاز 7-8 سال کی عمر میں ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر سکتے۔ کیونکہ ایک کسان ہے، اس کو پتہ ہے کہ کس وقت بیج ڈالا جائے گا تو پودا اگے گا، تو ظاہر سی بات ہے وہ صحیح ٹائم پر بیج ڈالیں گا تو پودا اگے گا، اور اس سے امت کو بھی فائدہ ہوگا، اس کسان کو بھی فائدہ ہوگا۔ لیکن ایک انسان ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس وقت بیج ڈالنے سے پودا اگتا ہے۔ وہ گیا دھوپ کے موسم میں، مئی کا مہینہ تھا، دھوپ بہت تیز تھی، اس نے لے جا کر بیج ڈال دیا اس کے اندر، تو بتاؤ کیا اس سے پودا اگے گا؟ پودا اگنے کے لیے بیج کا صحیح ٹائم پر زمین میں ڈالنا یہ شرط ہوتا ہے۔ اسی طرح بچوں کی تربیت کرنے کے لیے تربیت کا صحیح ٹائم معلوم ہونا یہ ضروری ہوتا ہے۔ صحیح ٹائم معلوم ہوگا تو ہم تربیت کو صحیح ڈھنگ سے کر پائیں گے۔ اگر تربیت کا صحیح وقت نہیں معلوم ہوگا تو ہم سوچیں گے ہمیں تربیت کرنا ہے، لیکن ٹائم ہاتھ سے چلا جائے گا اور پھر ہم کفِ افسوس ملتے رہیں گے، پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو قرآن و حدیث کے روشنی میں قرآن و حدیث کا مطالعہ کر کے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کی تربیت کا وقت 5-6 سال کے بعد سے شروع ہوتا، وہ بہت غلط ہے۔ کیونکہ ہم نے ایک جگہ گجرات میں ایک مرتبہ بہت بڑا سیمینار تھا، وہاں جانا ہوا، پورے ملک کے بڑے بڑے عربی داں وہاں تشریف لائے ہوئے تھے۔ تو ان میں سے ایک آدمی، ایک دیوبند کے استاد غالباً عربی میں درس دے رہے تھے اور کچھ حکمت کی باتیں بتا رہے تھے۔ اس دوران انہوں نے ایک بات کہی تھی جو قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بچہ جو ہوتا ہے الجنین یسمع فی بطن امہ، کہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر سے ہی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اور حدیث پاک کا خلاصہ بھی ہے، حضرت شیخ نے فضائل میں لکھا ہے کہ 40 دن میں اس کی حیت تبدیل ہوتی رہتی ہے، اور جب 120 دن یعنی 4 مہینے ہو جاتے ہیں تو اس کے اندر روح ڈال دی جاتی ہے۔ اس کے بعد سے حکماء بھی فرماتے ہیں کہ اب اس کے بعد کھانے پینے کی ضرورت اس کی بھی شروع ہو جاتی ہے، خیالات اور تفکرات بچے کے ذہن میں آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ان باتوں سے یہ پتہ چلا کہ بچے کی تربیت کا آغاز ماں کے پیٹ سے ہی ہو جاتا ہے۔
ابھی وہ دنیا میں نہیں آیا، بچے کی تربیت کا آغاز وہیں سے ہوتا ہے۔ اب یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ اس وقت بچے کی تربیت کیسے کی جائے؟ تو حکماء فرماتے ہیں کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کے ذہن میں آنے والے خیالات اگر نیک ہے، وہی خیالات بچے کے ذہن پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ ماں کے ذہن میں آنے والے خیالات اگر فاسد ہے تو وہی بچے کے ذہن پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ 7-8 سال کا ہوگا پھر تربیت کریں گے۔ جب ماں حمل سے ہوتی ہے، وہ کبھی ٹی وی کے سامنے بیٹھی ہے، کبھی موبائل پر گانے سن رہی ہے، یا سامنے موسیقی سن رہی ہے، یا ٹی وی کے اوپر ڈرامے دیکھ رہی ہے، اور وہ سمجھ رہی ہے کہ میرا بچہ جب آئے گا تو میں آنے کے بعد اس کی اچھی پرورش کروں گی۔ حالانکہ آنے سے پہلے ہی آپ نے اپنے ذہن و خیال میں جو تصورات لائے تھے وہ اس کے دماغ پر، اس کی میموری پر اس کا اثر ہونے لگا تھا۔ اگر ہم چاہتے ہیں اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرنا ہے تو اسی وقت سے اپنے خیالات کو پاک صاف کرنا پڑے گا۔ اس وقت اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے مطالعے میں لگانا پڑے گا، نماز کی پابندی میں لگانا پڑے گا، ذکر اور تسبیحات کی پابندی میں لگانا پڑے گا۔ تو اسی وقت بچے کے اوپر یہ خیالات اثر انداز ہوگے کہ ماں صحابہ کے واقعات کو سن رہی ہے، صحابیات کے واقعات کو سن رہی ہے، بہادر صحابہ کے واقعات ان کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں، اسلام کے شہزادوں اور شہزادیوں کے واقعات ان کے سامنے آ رہے ہیں، تو ماں کے ذہن پر یہ خیالات آئیں گے، وہ بچے کے اوپر اثر انداز ہوگے۔ فرمایا اس کے بعد جب بچہ دنیا میں آتا ہے اس وقت سے بھی وہ ہر چیز کو کیچ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ نے اس کے سوچنے سمجھنے کی اس کو صلاحیت عطا فرمائی، تو اب جب وہ دنیا میں آتا ہے ہر چیز کو کیچ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو فرمایا اب ایک ماں کی ذمہ داری ہے کہ اس وقت سے اپنے آپ کو ہر چیز سے بچائے رکھے، ہر گناہ کے کام سے بچانے کی کوشش کرے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے مستقبل کے قائد بنیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے آگے چل کر بڑا نام کمائیں، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی وہ کامیاب ہو، دنیا اور آخرت کی ہر کامیابی ان کے قدم چومنے لگے، تو پھر جیسے بچے دنیا میں آ گئے اب ہمیں اپنے طرز زندگی کو بدل دینا چاہیے۔ اب کوئی گناہ کا کام گھر میں نہیں۔ والد کی ذمہ داری ہے کہ کوئی ایک حرام کا لقمہ بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ بچے کے پیٹ میں نہ جائے۔ اب اس کی تربیت ہو رہی ہے، بچہ دیکھتا ہے اور دنیا میں آتے ہی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت شروع ہو جاتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ والد 5 وقت نماز کے لیے جا رہے ہیں، والدہ گھر میں نماز پڑھ رہی ہے، کبھی تسبیح کا ذکر کر رہی ہے، کبھی تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر قرآن سیکھ رہی ہے، حدیث کے حلقے لگے ہیں، تجوید کے حلقے لگے ہوئے ہیں۔ بچہ اس ماحول میں پروان چڑھتا ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بچہ وقت کا امام بنے گا۔ خالد ابن ولید جیسی صفات اس کے اندر آئیں گی، جنید بغدادی جیسا خلوص اس کے اندر آئے گا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسی صفات اس کے اندر آئیں گی، کیونکہ وہ پروان ایسے ماحول میں چلا ہے۔ لیکن ہم کرتے یہ ہے کہ بچہ ہو گیا، ماں اس کو دودھ پلا رہی ہے، سامنے ٹی وی کی اسکرین کھلی ہے، اس پر ڈرامے دیکھنے میں مشغول ہے، اور خواہش ہے کہ میرا بچہ بڑا ہو کر دیندار بنے۔ میری ماؤں بہنوں، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک کانٹے دار درخت کا بیج بو رہے ہیں اور امید یہ کر رہے ہیں کہ اس پر میٹھے میٹھے پھل آئیں گے؟ یہ ممکن ہے؟ دنیا کے اصول کے اعتبار سے یہ ناممکن ہے کہ آپ ایسا بیج بو رہے ہیں جس سے یقینی بات ہے کانٹے دار درخت اگنا ہے، اور آپ امید لگا کر بیٹھے کہ میٹھے پھل آئے۔ یہ آپ کی بیوقوفی، حماقت اور بزدلی ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اسلامی مزاج کے اعتبار سے پرورش پائے تو اسی وقت سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پورے گھر کو چینج کر دیں۔ گھر کے اندر بات بھی ادب کے ساتھ ہو، کوئی کسی کو برا بھلا نہ کہہ رہا ہو، محبت کا معاملہ ہو، الفت کا معاملہ ہو، ہر ایک کے ساتھ نیکی کا معاملہ ہو۔ یہ چیزیں بچے کے دل پر اثر انداز کرتی ہیں، کیونکہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری علیہ الرحمہ نے، پہلے تو امام بخاری علیہ الرحمہ نے بخاری شریف جو کہ پوری کائنات میں قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب بخاری ہے۔
تو امام بخاری نے بخاری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جمع کیا. وہاں انہوں نے ایک باب قائم کیا، باب التعلیم للصبیان، کہ یہ باب ہے بچوں کی پرورش اور ان کے تعلیم کے سلسلے میں. پھر اس کی شرح حافظ ابن حجر نے لکھی فتح الباری کے نام سے. اس میں انہوں نے یہ بات نقل کی کہ النقش فی الصغر کالنقش فی الحجر. انہوں نے کہا کہ بچوں کے دل و دماغ میں بچپن میں اگر آپ کوئی چیز ڈال دیں وہ ایسا ہے جیسے پتھر کے اوپر آپ کوئی چیز لکھ رہے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے پتھر کو تراش کر اگر کوئی چیز لکھی جائے تو وہ مٹتی ہے نہیں. اسی طرح بچپن میں بچوں کے دل و دماغ میں جو باتیں بیٹھ جائیں گی نا، موت تک وہ نہیں نکلیں گی. آپ نے پرورش اس طرح کی ہوگی کہ گھر کا ماحول بالکل خراب ہے، ٹی وی چل رہی ہے، گانے اور موسیقی چل رہی ہے، آپس میں جھگڑے اختلاف، میاں بیوی کے آپس میں نہیں جم رہی ہے، بہو ساس کی، ساس ننند کی، دیورانی جٹھانی کی، جو بھی مسئلے آپس کے ہوتے ہیں اپنے معاشرے میں، ہم ان جھگڑوں میں پڑھ کر اپنی انا کی خاطر اپنے اولاد کے مستقبل کو ضائع کرتے ہیں. بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنی ساس کو تھوڑی سی باتیں سنا دی تو بہت نام کما دیا. ساس سمجھتی ہے کہ میں نے اپنی بہو کو ذلیل کر دیا تو میں نے بہت نام کما دیا. کوئی ننند یا بھاوج ہے وہ آپس میں سمجھتی ہے کہ میں نے ایک دوسرے کو بہت سنایا، اس کو برا بھلا کہا تو میرا تو بہت سینہ چھاتی پھیل جو ہے تو چوڑی ہو گئی اور میں نے بہت بڑا کام کیا. لیکن اللہ کی بندیوں، تم یہ دیکھو، تم نے 2 الفاظ کہے، خدا کی قسم کہا کر یہ بات کہی جا سکتی ہے. 1 سال بعد 2 سال بعد آپ ان چیزوں کو بھول جاؤ گے. آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا آپ نے اپنے بھائی سے کیا کہا تھا، بھاوج سے کیا کہا تھا، ساس سے کیا کہا تھا، بہو سے کیا کہا تھا، ننند سے کیا کہا تھا. وقتی طور پر کہا اور آپ نے اپنے آپ کو خوشی محسوس کی اور آپ بھول گئے. لیکن آپ کے گود میں جو بچہ پرورش پا رہا ہے وہ قیام موت تک اسی ذہنیت کے ساتھ آگے بڑھے گا. اللہ والے فرماتے ہیں کہ بچہ بچپن میں کیسا ہوتا ہے، جیسے پانی ہے نا، پانی ہے. اب آپ اس کو فریج کے اندر رکھتے ہیں برف بنانے کے لیے، تو اب پانی کچھ کہتا ہے کہ بھئی مجھے اس طرح بناؤ. آپ اس کو گلاس میں لگیں گے تو برف کی وہ لمبی شکل اختیار کر لیں گا. آپ اس کو بھگونے میں رکھیں گے تو وہ برف بن کر آئے گا تو گول اور بھگونے کی طرح ہوگا. آپ اس کو کسی چوڑے برتن کے اندر پانی میں ڈال کر فریزر میں رکھو گے تو وہ چوکون بن کر آئے گا. آپ کسی گول چیز میں اس کو ڈال کر رکھو گے پانی کے تو وہ کیا بن کر آئے گا، گول. آپ جس طرح ڈالو گے اس کو پانی اس طرح بنے گا. اسی طرح بچے بچپن میں ایسے ہوتے ہیں، آپ جس ماحول میں ان کو ڈال دو گے نا تو وہ ویسے بن جائیں گے. اور جب بن گئے نا پھر موت تک وہ بدلیں گے نہیں. پھر جوان ہوئے بعد بولتے، بچے جوان ہو گئے بولتے کہ یار یہ ہماری سنتا نہیں، ماں کی نہیں سنتا، باپ کی نہیں سنتا. ارے میری بہن، جب وہ چھوٹا بچہ تھا تمہاری گود میں تھا تو تم نے اپنے باپ کی کون سی سنی؟ تم نے اپنے بھائی کو الٹے جواب دیے تھے. اس کا نتیجہ ہے کہ آج تم بوڑھے ہو گئے، تمہارے بچے جوان ہو گئے اور تمہارے ساتھ وہی معاملہ کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے، دنیا کا اصول ہے جیسا کرنا ہے ویسا بھرنا ہے. جو کچھ کریں گے وہ سامنے آئے گا. تو ہم نے اگر اولاد کی تربیت نہیں کی نا تو یہ نتیجہ ظاہر ہوگا. لیکن ہاں دیکھیے صحابیات کو، اللہ والوں کی ماؤں کو دیکھیے کہ انہوں نے اپنی تربیت کیسی کی تھی، اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی تھی. ایک واقعہ لکھا ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. ایک مرتبہ یہ گھر میں آئے، گھر میں داخل ہوئے تو چہرے پہ خوشی کے آثار تھے. ماں نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے، تم تو بہت خوش دکھائی دے رہے ہو. اس نے کہا اماں میں باہر گیا، میں نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا جس کی وجہ سے مجھے خوشی ہو رہی ہے. ماں نے کہا بیٹا ایسا بھی کون سا کارنامہ تم نے انجام دیا؟ تو بیٹا کہنے لگا کہ ماں میرے ہاتھ پر 70 لاکھ یا 90 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا. کتنی بڑی بات ہے. ایک آدمی اگر ہمارے ہاتھ پر اسلام قبول کر لے تو ہماری تو نجات ہو جائے. لیکن کہا 70 یا 90 لاکھ لوگوں نے میرے ہاتھ میں اسلام قبول کیا. تو ماں نے کہا بیٹا اس میں تیرا کمال نہیں ہے، اس میں میرا کمال ہے. تو خواجہ صاحب پریشان ہوئے. انہوں نے کہا اس میں تیرا کیا کمال ماں، تو گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، تو گھر کی 4 دیواری میں تھی. میں گیا وہاں پر، پہاڑی راستوں سے گزرا، لمبا سفر کیا، محنت مجاہدے مشقتیں برداشت کی، لوگوں نے اسلام قبول کیا. تو گھر کی 4 دیواری میں بیٹھی ہوئی تھی. ماں نے کہا کہ معین الدین جب تو چھوٹا تھا تو میں نے کبھی بھی تجھے بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا. اس دودھ کی نورانیت اور تاثیر ہے کہ اللہ نے تجھ سے اتنا بڑا کام لیا. اب دیکھیے ایک ماں
جو زیادہ باہر جا نہیں سکتی، دنیا میں گھوم نہیں سکتی، لیکن وہ گھر کی 4 دیواری میں بیٹھ کر اپنے بچے کی تربیت کر کے کتنا بڑا ثواب حاصل کر لیا. کہ خواجہ معین الدین چشتی ڈھاکہ سے نکلے جو ابھی پاکستان میں ہے، وہاں سے نکل کر لاہور تک تشریف لائے، پھر لاہور سے ہوتے ہوئے اجمیر تک تشریف لائے، اتنا لمبا سفر کیا. اس زمانے میں سواری کا انتظام بھی نہیں تھا، اونٹ کے اوپر، گھوڑے کے اوپر پہاڑوں سے گزر رہے، گرمی ہے، سردی ہے، سب کچھ برداشت کر رہے. اتنا برداشت کیے، اس کے بعد ان کے ہاتھ پر 70 یا 90 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا اور ان کو اس کا ثواب ملا. لیکن ان کی ماں اپنے گھر کی 4 دیواری میں بیٹھے بیٹھے پورے 90 لاکھ لوگوں کے ایمان کا ثواب ملا کہ نہیں ان کو؟ تو ماؤں بہنوں، آپ کے لیے بڑا سستا سودا ہے کہ گھر کی 4 دیواری میں پنکھے کے نیچے بیٹھ کر اطمینان کے ساتھ آپ اتنا بڑا ثواب حاصل کر سکتی کہ دنیا کا بڑا سے بڑا فرد بھی اس کو حاصل نہیں کر سکتا. اس کے لیے ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی پڑے گی، اور تربیت کے لیے ابتدائی سے جیسے بچہ اس دنیا میں تشریف لائے اپنے گھر کے ماحول کو تبدیل کر دو. ہر ایک سے معافی مانگ لو کہ نہیں، اب تک ہم آپ کے ساتھ زیادتی کرتے تھے، ہمیں معاف کر دو، اب ہم آپ کے ہر حق کو ادا کریں گے. گھر کا ماحول ایسا بناؤ کہ ہر بڑا چھوٹے کے ساتھ محبت کے ساتھ معاملہ کر رہا ہو، ہر چھوٹا بڑے کی عزت کر رہا ہو. تو یہ اثرات جب بچوں کے اوپر پڑیں گے نا، تو نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ اس مسلمانوں کے اندر ایسے بچے پیدا ہوئے جنہوں نے پوری دنیا کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا. مائیں بچپن میں اپنے بچوں کو صحابہ اور صحابیات کے واقعات سنایا کرتی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ بچے آگے جا کر دین کے مجاہد بنا کرتے تھے، پوری دنیا میں اللہ کے دین کو لے کر جایا کرتے تھے. لیکن افسوس ہے، آج بچے کی پیدائش ہوتی ہے، ماں بھی ناچ گانے میں مشغول ہے، موسیقی سن رہی ہے اور ڈرامے دیکھ رہی ہے. ڈرامے کے اندر وہی سازشیں بتائی جاتی ہے، وہ خیالات ماں کے ذہن میں ہیں کہ مجھے اپنے ساس کے ساتھ وہی معاملہ کرنا ہے جو فلاں ڈرامے کی فلاں ایکٹر نے کیا تھا، مجھے اپنی بھابھی کے ساتھ وہی معاملہ کرنا ہے جو فلاں پاکستانی ڈرامے کی فلاں ایکٹر نے کیا تھا. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے بچے کے ذہن میں اسی وقت سے یہ چیزیں آ جاتی ہیں. ماں کے دل میں حسد، بچے کے دل میں حسد، ماں کے دل میں دوسروں کی نفرت، بچے کے دل میں دوسروں کی نفرت. اب بڑا ہونے کے بعد یہ کیا رہے گا؟ اس لیے آج ہم بچوں کی پرورش کر رہے ہیں غلط ماحول میں، جس کی وجہ سے امت کے اندر ایسے نوجوان آ رہے ہیں جنہیں مسلمان کہنے سے بھی شرم محسوس ہے، ایسے ایسے کارنامے انجام دے رہے ہیں، اور اس سب کا نتیجہ غلط تربیت ہے. اسی لیے ہاتھ جوڑ کر آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ اے امت کی عظیم ماؤں، آپ کی گود میں امت کا مستقبل ہے. آپ اگر چاہتی ہے کہ میرے نبی کی امت دنیا میں عزت کمائے، آپ اگر چاہتی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آگے جائے اور ساری دنیا میں عزت کے ساتھ زندگی گزارے، آپ اپنے گود میں پلنے والے شہزادوں کی تربیت کی فکر کر لیں. امت کا مستقبل ماں کی گود میں پروان چڑھتا ہے، اور ہم آج امت کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. ہم اپنے بچے کی غلط تربیت کر کے اس کی زندگی نہیں، امت محمدیہ کا مستقبل برباد کر رہے ہیں. کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس نعمت کے بارے میں پوچھے گا، ہے نا کہ قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں اللہ پوچھنے والے ہیں کہ میں نے تمہیں آنکھ دی تھی، کان دی تھی، زبان دیا تھا، تم نے ان نعمتوں کو کہاں استعمال کیا؟ جوانی دی تھی، کیسا استعمال کیا؟ عمر دی تھی، اسے کہاں استعمال کیا؟ وہیں اللہ ماں باپ سے اور گھر والوں سے یہ سوال بھی پوچھیں گے کہ اے امت کی ماؤں، میں نے تمہیں اولاد دی تھی، تم نے ان کو کہاں استعمال کیا؟ تم نے ان کی تربیت کیسے کی؟ اس لیے یہ کسی پر طنز، کسی کو طعنہ کرنا نہیں ہے، دل کا ایک درد ہے جو آپ کے سامنے رکھنا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اجتماعات کرنے سے، جوڑ کرنے سے، تعلیمات کرنے سے، اللہ کے راستے میں نکلنے سے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوگی، ظاہر سی بات ہے، لیکن اتنا اثر نہیں ہوگا جتنا ہمارے گود میں ہو سکتا تھا. جتنی صحیح تربیت ہم گود میں کر سکتے تھے، اتنی صحیح تربیت کہیں اور نہیں ہو سکتی ہے. ہوگی 60%، 70%، لیکن 100% اگر ہم تربیت کرنا چاہتے ہیں نا تو ہماری گودوں میں ہی ہوگی. اس لیے آپ سے درخواست کی جاتی ہے
کہ اپنے آپ کی ابھی سے اصلاح کر لے، اپنے گھروں کے اندر محبت کا ماحول پیدا کرے، اپنے گھر کے اندر ایسا ماحول پیدا کرے کہ ہم بات بھی ہر ایک کو ادب سے کریں۔ کیونکہ دیکھنا، آپ نے کبھی غور کیا ہوگا، جس گھر میں ماں باپ آپس میں یا گھر کے بڑے افراد آپس میں ارے تورے سے بات کرتے، آپ دیکھو خود بخود اس گھر کے جو بچے رہتے وہ بات کیسے کرتے، دیکھ لو آپ خود۔ اور جس گھر میں ماں باپ بھی آپس میں ادب سے بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کا اہتمام کرتے ہیں، آپ غور کر کے دیکھو اس گھر کے بچے بھی اسی طرح ادب سے بات کرتے ہیں۔ تو اسی لیے کیا ہم امت کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے اپنی عادت نہیں بدل سکتے؟ ہم تھوڑا ادب سے بات کرنے کا مزاج نہیں ڈال سکتے؟ ہم دوسروں کو معاف کرنے کا جذبہ نہیں پیدا کر سکتے؟ تو پھر ہماری دعوت کا کیا فائدہ؟ ہمارا اللہ کے راستے میں نکلنے کا کیا فائدہ؟ ہمارا دوسروں کو دعوت اور تبلیغ کے سلسلے میں نصیحت کرنے کا کیا فائدہ جب ہم اپنی ذات کو اپنے مستقبل کے لیے نہیں بدل سکتے؟ یہ سارے فائدے تو بہت دور کے ہیں۔ سب سے بنیادی اور مستحکم فائدہ اولاد کی تربیت کا ہے۔ اب سوچو نا کہ ہر ماں نے اپنے بچے کی تربیت جنید بغدادی، خواجہ معین الدین چشتی، خواجہ بختیار کاکی اور بڑے بڑے اللہ والے حسن حسین کی طرح کی ہوں گی، تو بعد میں آگے ان میں خدمت کی ضرورت رہے گی؟ ان کو اللہ کے راستے میں نکال کر ان کے ایمان بنانے کی ضرورت رہے گی؟ بلکہ یہ لوگ جا کر غیروں میں ایمان کا کام کریں گے نا۔ آج تبلیغ اتنے پیچھے کیوں ہے کہ ہمیں نکل کر اپنے ایمان کو بنانا پڑ رہا ہے، ہمیں نکل کر ایمان والوں کو دعوت دینا پڑ رہا ہے۔ اگر مائیں بچپن ہی سے گود ہی میں اپنے بچوں کے ایمان کو بنا دیں گی تو انشاءاللہ تبلیغ کا جو حقیقی نظریہ اللہ کے نبی نے پیش کیا تھا، غیروں کو دعوت دینا، ہمارا ہر بچہ ماں کی گود سے کامل ایمان والا بن کر آیا تو ہمیں اپنوں کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ہمیں پھر وہ طریقہ جو اللہ کے نبی کیا کرتے، لاکھوں انبیاء علیہ السلام کیا کرتے، غیروں کو جا کر دعوت دیتے۔ یہ اپنوں کو دعوت دینا، اپنا ایمان بنانا، یہ تو پہلی سیڑھی ہے نا۔ یہ مقصد ہے کیا؟ مقصد تو اصل یہ ہے کہ ہر دنیا میں بسنے والے انسان کو، چاہے وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، کافر ہو، مشرک ہو، مجوسی ہو، اس کو اللہ کی طرف بلائے۔ نبیوں کا یہی طریقہ تھا کہ وہ کافروں کو، مشرکوں کو، اللہ کے نافرمانوں کو اللہ کی طرف بلایا کرتے۔ لیکن آج ہماری گود میں بچوں کی صحیح تربیت نہ ہونے کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلا کہ پہلے مرحلے میں ہی ہم ناکام ہو گئے۔ دیکھو نا، ساری جماعتیں نکل رہی ہے، مستورات کی بھی جماعت کس کو دعوت دے رہی؟ اپنی ایمان والے بہنوں کو، اپنا ایمان بنا رہی۔ مردوں کی جماعتیں نکل رہی ہے، کس کو دعوت دے رہی ہے؟ کس کا ایمان بنا؟ اپنوں کا ہی۔ اگر ہم ابھی یہ فرسٹ اسٹیپ کوئی پار نہیں کریں گے تو جو سیکنڈ اسٹیپ ہے غیروں تک اسلام کو پہنچانا، کیا یہ قیامت کے دن کریں گے ہم؟ اس کا مرحلہ یہی ہے کہ اگر ہر ماں اپنے گود میں ہی اپنے بچے کے ایمان کو بنانے نہیں دیں گی نا، تو انشاءاللہ جب وہ چلا اور 4 مہینے نکلیں گا نا، وہ اپنوں میں دعوت دینے کے لیے نہیں، وہ غیروں میں دعوت دینے کے لیے جائیں گے، کیونکہ ہر ایمان والے کا ایمان بنا ہوا ہو۔ تو آج کی ساری بات کا خلاصہ، آج کی ساری بات اگر آپ نے سنی ہے بہت اچھی بات ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، عمل کی نیت سے سنی۔ لیکن اگر آپ نے سوتے سوتے بھی سنی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آخر میں بس یہ جملہ یاد رکھ دیں۔ پوری بات کا خلاصہ ایک جملے کے اندر سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا ایک اصول ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا جو شکر ادا کریں گے اللہ نعمتوں میں اضافہ کریں گے، اور اللہ کے نعمتوں کی جو ناشکری کریں گے اللہ اس سے نعمت چھین لیں گے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اولاد بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اور اولاد نعمت ہے، اس کے شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے، نمبر 1 نماز کے بعد دعاؤں کے ذریعے ہم شکر ادا کریں زبان سے، اور نمبر 2 ان کی صحیح تربیت کریں۔ اب اولاد کی صحیح تربیت کی تو گویا کہ ہم نے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیا۔ جب اللہ کی نعمت کا شکر ادا ہوا تو اللہ رب العزت ہماری نعمت میں اضافہ فرمائیں گے۔ اضافے کے 2 طریقے، نمبر 1 اللہ اولاد کی تعداد میں اضافہ فرمائیں گے، دوسرا یہ کہ اللہ اولاد کے اندر خوبیوں کی صفات میں اضافہ فرمائیں گے۔ اور اگر اللہ نے کسی کو اولاد کی نعمت دی، اس نے ناقدری کی اور اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی، تو اللہ اس سے ہو سکتا ہے وہ نعمت بھی چھین لے۔ اگر اللہ نے چھین لی، یہ ایک طریقہ ہے۔ اگر نہ چھینے تو دوسری بات کہ اللہ اس کے اندر بری صفتیں ڈال دیں گے والدین کی ناقدری کی وجہ سے، جس کے نتیجے میں یہ اولاد ان کے لیے دنیا اور آخرت میں وبال کا ذریعہ بنے گی۔ دنیا میں وبال، بڑھاپے میں انہیں تکلیفیں دیں گی، اور آخرت میں وبال کے جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گی۔
اور جن والدین نے اپنے اولاد کی صحیح تربیت کی ہے وہ اولاد ان کے لیے دنیا میں راحت کا ذریعہ بنیں گی، اور کل قیامت کے دن اپنے ماں باپ کو وہ ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرنے کا ذریعہ بنیں گی۔ لہٰذا فیصلہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے کہ ہم اپنے اولاد کی صحیح قدردانی کر کے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا پھر ہم اپنے اولاد کی ناقدری کر کے دنیا اور آخرت میں افسوس حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ فیصلہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اولاد کی صحیح قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اولاد کی صحیح قدردانی کرنے کا مزاج مستورات کے اندر خصوصیت کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکل کر پیدا ہوگا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بے حیائی کا ماحول ہے، فتنوں کا دور ہے، اور موبائل جیسا عظیم الشان فتنہ ہر وقت ہمارا جو ہے تو رفیق سفر بنا ہوا ہے۔ تو گھر پہ رہتے ہوئے والدہ کا مزاج اولاد کی صحیح تربیت کا نہیں بنے گا۔ اولاد کی صحیح تربیت کا مزاج بنانے کے لیے ہمیں پہلے اللہ کے راستے میں نکلنا پڑے گا۔ اللہ کے راستے میں جائیں گے، دینی ماحول، دینی مزاج لے کر آئیں گے، تو واپس آنے کے بعد اپنی اولاد کی ہم صحیح تربیت کر پائیں گے۔ تو اس کے لیے اللہ کے راستے میں جانے کی اپنی بھی ترتیب بنائیں، اپنے گھر کے جتنے مرد حضرات ہیں ان کی بھی ترتیب بنائیں۔ اگر ہم نے بچپن میں غفلت کی وجہ سے اپنے اولاد کی تربیت نہیں کی ہے، اللہ کے سامنے رو رو کر اس پر معافی مانگے۔ اللہ تو نے اولاد دی تھی، ہم نے قدر نہیں کی، ہم تو اس سے معافی مانگتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ اللہ نے رکھا ہے وہ یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کی اب فکر کریں، اور اب فکر کیا ہوگی؟ اللہ کے راستے میں نکالنے کے ذریعے۔ اسی لیے جن کی جوان اولاد ہے، بالغ ہے، انہیں اللہ کے راستے میں نکالنے کی ترتیب بنائے۔ اپنے گھر کے ہر مرد کو، ہر بالغ مرد کو اللہ کے راستے میں نکالنے کی ترتیب بنائے۔ ابھی انشاءاللہ دعا کے بعد حلقے لگیں گے، اس میں مستورات اپنے بھی نام پیش کریں، اور جو ہے تو اپنے گھر سے مردوں کی بھی نام پیش کریں۔ اگر ہم ہمت کریں گے، عزائم کریں گے، اللہ کے راستے میں جائیں گے، تو انشاءاللہ اللہ ہمیں وہ معاشرہ اور وہ دور دکھائے گا جو اللہ نے صحابہ کو دکھایا تھا، جو صحابیات کو دکھایا تھا۔ اور آخری ایک بات، یہ بات یاد رکھنا، ہم بہت کہتے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح کرنا چاہیے، سوسائٹی کی اصلاح کرنا چاہیے، ایک نیا اسلامی معاشرہ تشکیل دینا چاہیے۔ یاد رکھیے، اسلامی معاشرے کی تشکیل کی بنیاد 70 یا 80% مستورات پر ہوتی ہے۔ مردوں کے اوپر صرف 20 یا 30% ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا ہے مردوں کے ہاتھ میں۔ معاشرے کو سدھارنا ہے 70% یا 80% مستورات کے ہاتھ میں۔ اگر یہ عزم کرے، ارادہ کرے، اپنے اولاد کی اچھی تربیت کرے، معاشرے سے رسم و رواج کا، خاص طور پر رسم و رواج کا خاتمہ اگر کرنا ہے نا، یہ عورتیں ہی کر سکتی، مردوں کی بس کی بات نہیں ہے۔ اپنے معاشرے کو قریب سے دیکھ کر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو غلط رسم و رواج شادی بیاہ کے موقع پر، خوشی کے موقع پر، غم کے موقع پر، بچے کی پیدائش کے موقع پر، کسی کے وفات کے موقع پر، یا کسی اور خوشی کے تقریب میں جو غلط رسم و رواج اسلام کے سراسر خلاف جو چیزیں داخل ہو چکی ہے، اگر اس کو ختم کرنا ہے نا، اس میں بھی 70-80% عورتوں ہی کا ہاتھ ہے۔ اگر وہ چاہیں گے تو انشاءاللہ سارے غلط رسم و رواج ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور معاشرے سے غلط رسم و رواج کا خاتمہ فرمائے۔ ٹھیک ہے، دعا پڑھ لے، اور جو ہے تو مستورات 20 جنوری سے جماعت نکلنے والی ہے، چلے 4 مہینے کی عمر کا رکن مدینہ مسجد، جی 20 جنوری سے۔ اس کے بعد جو ہے جن مستورات کے 3 مرتبہ لگ وہ عشرے کی تیاری کرے، اس کے لیے نام عزائم کرے۔ اور 18 جنوری سے 3 دن کی مستورات کی نقل جماعت۔ جی اچھا، ایک دو باتیں سن لے۔ نمبر 1 یہ کہ 20 جنوری سے مسجد عمر فاروق سے چلے اور مدینہ مسجد سے چلے اور 4 مہینے کی مردانہ جماعت جا رہی ہے، لہٰذا ابھی جو تشکیل کے حلقے لگیں گے اس میں یہ ایک عنوان لے: 20 جنوری سے چلہ اور 4 مہینے کے مرد حضرات کے نام۔ دوسرا، جو مستورات یہاں موجود ہے جن کے 6 روزہ لگ چکے ہیں، ان کے عشرے کے عزائم پرچیوں کے اوپر کر لے، اور جن مستورات کا بھی وقت نہیں لگا تو 18 تاریخ سے الحمدللہ 18 جنوری سے آپ کے پاس سے مستورات کی ایک جماعت اور لے کر چلنے والے بھی الحمدللہ تیار ہے، تو آپ اپنے اپنے ناموں کا اظہار کریں۔ 18 جنوری سے 6 روزہ مستورات کے نام، 20 جنوری سے چلہ 4 مہینے مرد حضرات کے نام، اس کے علاوہ 6 روزہ لگائی ہوئی 3 مرتبہ جو بہنیں ہیں وہ عشرے کے عزائم کریں۔ اور اس کے ساتھ ایک کام یہ ہے کہ یہاں کے ذمہ دار ساتھیوں کا تقاضا ہے کہ جن مستورات کے گھر میں 5 اعمال کے ساتھ تعلیم ہوتی ہے
چٹھیوں میں اس کو بھی لکھ دے کہ اتنے گھر ہے اور اتنے گھروں میں مستورات کی تعلیم یا اپنے گھر کی روزانہ کی تعلیم 5 اعمال کے ساتھ ہوتی ہے، چٹھی پر لکھ کر روانہ ہے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ آپ کے بعد جو ہے تشکیل درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهل فصل على محمد كما أنت أهل إنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اے الہ العالمین گناہوں کو معاف فرما، مولا خطاؤں کو درگزر فرما، گنہگار خطا کار سیاہ کار جیسے بھی ہے مولا تیرے بندے ہیں، تمہارے گناہوں کو بخش دے۔ اے الہ العالمین ہمیں تیری ہر نعمت کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہر نعمت کی قدر کر کے اس کا استعمال صحیح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن کو تو نے اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے ان کو اس کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو نعمت اولاد سے محروم ہے ان کی گودوں کو بھی تو اس نعمت سے بھر دے اور ہر ایک کو اپنی اس نعمت کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ امت کے ہر ماں باپ کو اپنے بچوں کی پرورش اسلامی نظریے کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما، اسلامی کلچر کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن کے والدین موجود ہے انہیں اپنے والدین کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی کروٹ جنت نصیب فرما۔ یا اللہ اعلی علیین میں انہیں جگہ نصیب فرما۔ یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا اللہ جو بیمار پریشان حال ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما، پریشان حالی میں تو ان کا مددگار بن جا۔ قرض کی ادائیگی کی شکل صورت پیدا فرما۔ بے نکاح جو بہن بھائی بیٹھے ہیں یا اللہ ان کے ترتیب کے اعتبار سے تو ان کا انتظام فرما۔ یا اللہ دیندار زندگی دیندار گھرانہ نصیب فرما۔ یا اللہ خیر کے فیصلے فرما، ہر ایک کے ساتھ خیر کے فیصلے فرما۔ یا اللہ آپس میں محبت و الفت کا ماحول قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام کے گھروں کے مزاج کو ایسا بنا کہ ہمیں دین کے کام کرنے میں کوئی بھی رکاوٹ نہ بنے۔ یا اللہ ہمارے گھروں کے مزاج میں ایسے محبت اور امن کا ماحول قائم رکھ کہ ہم اطمینان سے تیرے دین کی خدمت کر سکیں۔ یا اللہ دیر کے لیے دور کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی ہماری نسلوں کو بھی موت تک تیرے دین کے لیے قبول فرما۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہے یا اللہ ہم بھی مانگتے ہیں، ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ جن شرور سے پناہ مانگی ہے ہم بھی پناہ مانگتے ہیں، ہمیں پناہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری تمام جائز مقاصد کو پورا فرما۔ یا اللہ اس مجموعے میں جتنے لوگ ہیں جتنی ان کی جائز مقاصد ہیں ان کو تمام کے جائز مقاصد کو تو پورا فرما اور ہر ایک کو تیرے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرما۔ جزا اللہ عنا محمد اللہ و اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آخری اعلان یہ کر لو کہ کل جماعت تو کل نہیں رہے گی، اس کو ہم 10 سے 12 تعلیم ہوں گے اور 2:30 بجے سے آنے والی چوک ایک اعلان یہ بھی سن لے کہ ابھی جو مستورات کی جماعت آئی ہے کل بھی انشاءاللہ یہ اسی جگہ رہے گی۔ کل صبح 10 بجے سے ان کی تعلیم ہوگی، لہٰذا مقامی